یہ سارے واقعات میرے لیے حیران کن ضرور تھے، لیکن خوف کی شدت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ خوف سے زیادہ تجسس تھا۔ اسی تجسس کے تحت جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے دیوار پر اس بٹن کو تلاش کیا اور ڈریسنگ کا بلب روشن ہو گیا۔ پھر میں نے دراز کھولی جس سے اس لڑکی نے پرفیوم نکالا تھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا، کوئی شیشی وغیرہ بھی نہیں تھی۔ عجیب، سب کچھ عجیب۔ ڈریسنگ کے پاس سے ہٹ کر اس دیوار کے پاس پہنچا جہاں لڑکی غائب ہوئی تھی۔ دیوار ٹھوس اور سپاٹ تھی۔ دماغ خراب ہو کر رہ گیا، کچھ جھنجھلاہٹ سی پیدا ہو گئی۔ دل چاہا کہ باہر نکلوں اور تایا ابو سے کہہ دوں کہ کیا یہاں میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے؟ کون کون رہتا ہے یہاں؟ اور اگر کوئی اور بھی یہاں رہتا ہے تو مجھ سے کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا میں واپس اپنے بستر پر آ گیا۔ بہت سی باتیں دماغ میں آ رہی تھیں، پھر اسی عالم میں سو گیا۔ صبح سلطانہ اور ہیرا نے جگایا۔ وہ چائے کے برتن لیے اندر آ گئی تھی، چہرے پر کل کی نسبت شوخی نظر آ رہی تھی۔ ویری بیڈ، ٹی حاضر ہے سر۔ میں تو ابھی بیڈ ہی میں دفن ہوں، میں نے کہا۔ ستارہ سحر غروب ہوئے دیر گزری، اٹھیے، غسل خانے جائیے، واپس آئیے، ہم آپ کے ساتھ چائے پئیں گے۔ اتنے عرصے بعد مراد پوری ہوئی ہے۔ ان دونوں کے ساتھ چائے پینا اچھا لگا تھا۔ چائے کے دوران وہ شوق گفتگو کرتی رہی تھیں۔ پھر میں نے کہا، وکیل صاحب کے پاس کون لے جائے گا مجھے، اور کب چلنا ہے؟ ابو سے بات ہوئی تھی، وکیل نیاز علی شام کو 4 بجے آفس آتے ہیں، دوپہر تک تو کورٹ میں مصروف رہتے ہیں، اس کے بعد آفس جاتے ہیں۔ میں آپ کو ان کے آفس لے چلوں گی، سلطانہ نے کہا۔ کافی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے، پھر حمیدہ آ گئی۔ اس نے ناشتہ لگ جانے کی اطلاع دی تھی۔ تایا ابو سے بھی رسمی باتیں ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا، دل چاہے تو بچیوں کے ساتھ گھومنے نکل جاؤ، شام کو نیاز احمد سے مل لینا۔ ابھی نہیں تایا ابو، پہلے پاپا کے بارے میں کوئی تسلی بخش خبر مل جائے، اس کے بعد سیر و تفریح اچھی لگے گی۔ ویسے ایک بات میرے لیے تعجب خیز ہے۔ کیا؟ آپ کے اور تائی طاہرہ خانم کے درمیان مقدمہ چل رہا ہے، اور آپ کو ان کا پتہ تک نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ ایک دوسرے سے نہیں ملتے، لیکن ایک دوسرے کے پتے سے بھی واقف نہیں ہیں۔ وہ اچھی طرح اس گھر کے بارے میں جانتی ہیں۔ میں نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ خود کہاں رہتی ہیں۔ مقدمے کے کاغذات وغیرہ نیاز علی کے پاس ہوتے ہیں، اگر تم چاہو تو نیاز علی سے ان کا پتہ لے لینا۔ جی، میں نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ کوئی 11 بجے سلطانہ اور ہیرا کہیں چلی گئیں۔ تایا ابو زیادہ تر اپنے کمرے میں ہوتے تھے۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور دادی اماں کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ دادی اماں اسی کیفیت میں تھیں۔ ان کے پاس بیٹھ کر میں نے بڑے پیار سے انہیں آوازیں دیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر مسلا، لیکن کوئی تحریک نہیں ہوئی۔ بہت دیر تک میں کوشش کرتا رہا، لیکن ذرا بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ میں کسی قدر دکھی ہو گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ دادی اماں تنہائی میں مجھ سے ضرور مخاطب ہوں گی۔ بہت دیر میں ان کے پاس رہا، پھر وہاں سے اٹھ گیا۔ وقت کافی تھا۔ میں نے اس گھر کو پوری طرح دیکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کے اجاڑ حصوں کی طرف چل دیا۔ واقعی بڑی منحوس جگہ تھی۔ عمارت کا سر پاؤں ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں اس عمارت اس حصے کی طرف چل پڑا جس کی وجہ تعمیر میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ 2-3 کمرے بنے ہوئے تھے جو بہت نیچے تھے، جن کے سامنے جھاڑ جھنکار انبار وغیرہ تھے۔ میں نے ایک مضبوط سی لکڑی اٹھائی اور اس سے اندر جانے کا راستہ بنایا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں کسی سرد خانے میں آ گیا ہوں۔ سردی کی لہر میرے پورے بدن میں سرایت کر گئی۔ باہر سے یہ جگہ جتنی چھوٹی لگتی تھی، اندر سے چھوٹی نہیں تھی۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اندر کافی صفائی تھی، زمین کچی نہیں تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے کسی نے وہاں باقاعدہ جھاڑو دی ہو۔ میں نے چند قدم آگے بڑھائے اور پھر رک گیا۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی بالکل میرے قریب سے گزرا ہو۔ میں نے اس طرف دیکھا تو دوسری طرف کھڑ کھڑ کی آواز ابھری اور پھر کسی بلی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد اچانک ہی کسی طرف سے 2 بلیاں لڑتی ہوئی آئیں۔ ان دونوں کا رنگ گہرا سیاہ تھا۔ ان میں سے ایک بلی سیدھی نکل گئی، دوسری میرے پیر سے ٹکرائی اور میں نے بے اختیار ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی زور سے گھما دی۔ لکڑی خاصی قوت سے گھوم گئی تھی، حالانکہ میں نے جان بوجھ کر اتنی طاقت سے نہیں گھمائی تھی، بس خوف کے عالم میں ضرب کی قوت کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ بلی کافی اونچا اچھلی اور پھر زمین پر آ گری۔ اس کے حلق سے اذیت ناک گھرراہٹیں نکل رہی تھیں اور وہ زمین پر تڑپ رہی تھی۔ میں دہشت سے آنکھیں پھاڑے اسے گھورنے لگا۔ بلی اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور کلابازیاں کھا کھا کر گر رہی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ بلی کا بدن سخت جان ہوتا ہے، بس اس کا سر سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، اور اگر کوئی بھرپور ضرب اس کے سر پر پڑ جائے تو وہ اس سے ہلاک بھی ہو سکتی ہے۔
اب میرے لیے یہاں رکنا ممکن نہیں تھا۔ میں یہاں آ کر بہت دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں دروازے کی طرف بڑھا۔ راستے میں مجھے نیم تاریک ماحول کے باوجود خون کے بڑے بڑے دھبے نظر آئے اور دل ہی دل میں سخت شرمندہ ہو گیا۔ بلی کو اس طرح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ باہر نکل کر میں نے لکڑی پھینک دی اور افسردگی کے عالم میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ سارے کام ہی نحوست بھرے ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ گھر کس قسم کا ہے۔ گھر کو برا مت کہو، کہیں سے ایک سرگوشی ابھری اور میں اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ اس وقت میں اپنے کمرے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ وہی آواز تھی جو میں نے اس وقت اپنے کمرے میں سنی تھی جب میں یہاں سے کسی ہوٹل میں منتقل ہونے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور مجھ سے نہیں کہا گیا تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، گھر کو برا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ بے ساختہ یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے تھے، حالانکہ میرے سامنے کوئی نہیں تھا۔ ایک نادیدہ وجود مجھے ہدایت دے رہا تھا، مگر وہ کون تھا اور کہاں تھا میں نہیں جانتا تھا۔ بہرحال میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ میرے لیے بڑی فکر انگیز بات تھی، کیا کرتا کیا نہ کرتا۔ پاپا کی تلاش میں وطن آیا تھا۔ وطن سے محبت اپنی جگہ تھی، لیکن میں اپنی شہر سے ناواقف تھا۔ اگر ہوٹل میں منتقل ہو بھی جاؤں تو کیا کر سکوں گا؟ کمرے میں آ کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بلی کے اپنے ہاتھ سے زخمی ہونے کا مجھے سخت دکھ تھا، لیکن یہ جانا بوجھا عمل نہیں تھا۔ دوپہر تک کوئی میرے پاس نہیں آیا اور میں پریشانی کے عالم میں مختلف سوچوں میں گھرا رہا۔ آخری فیصلہ یہی کیا تھا کہ جو کچھ ہے اسے برداشت کیا جائے اور یہی قیام کر کے اپنے پاپا کو تلاش کیا جائے۔ پھر دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ ماحول پر ایک سوگوار سی خاموشی طاری تھی۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد تایا ابو نے کہا تھا، تو پھر تم کس وقت جا رہے ہو؟ ویسے نیاز علی کو میں نے فون کر دیا تھا۔ ان کے اسسٹنٹ نے فون اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ نیاز علی صاحب بار کی ایک میٹنگ میں شریک ہیں، 3:30 بجے تک واپس آ جائیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا پیغام انہیں دے دیں، کوئی ان سے ملاقات کرنے آ رہا ہے۔ جی سلطانہ، تم 3 بجے گھر سے نکل جانا۔ آج کل سڑکوں پر ٹریفک زیادہ ہونے لگا ہے۔ 4 بجے نیاز علی کے دفتر پہنچ جانا۔ کوئی ضرورت پیش آئے تو مجھے فون کر دینا۔ ٹھیک ہے ابو۔ میں سلطانہ کے برابر ہی سیٹ پر بیٹھ گیا اور سلطانہ نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ ہیرا خاموشی سے کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ کار باہر نکل آئی اور میں خاموشی سے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ سلطانہ گنجان راستے طے کر رہی تھی۔ سڑک پر کافی ٹریفک تھا۔ سیدھے سادے لوگ ٹریفک کے اصولوں کی پرواہ کیے بغیر سڑک استعمال کر رہے تھے۔ راستے اور فاصلے طے ہوتے رہے اور آخرکار کار ایک عمارت کے سامنے جا رکی۔ اچھی عمارت تھی، خاص طور سے لوح چیمبر بنایا گیا تھا۔ ہم تیسری منزل پر پہنچ گئے اور پھر نیاز علی ایڈوکیٹ کے نام کی تختی والے دروازے پر رک کر سلطانہ نے ہلکی سی دستک دی اور اندر داخل ہو گئی۔ بڑا سا صاف شفاف کمرہ تھا جس میں اسٹاف کے لیے میزیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان میزوں پر 3 نوجوان وکیل بیٹھے کام کر رہے تھے۔ ایک چپراسی بھی موجود تھا جس نے سامنے والا دروازہ کھولا اور ہم دونوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ نیاز علی وقت سے پہلے آفس آ گئے تھے کیونکہ ابھی 4 نہیں بجے تھے۔ یہ ایک ادھیڑ عمر کے بردباز سی شخصیت کے آدمی تھے، چہرے سے بہت سنجیدہ معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے سر کی جنبش سے ہم لوگوں کا استقبال کیا۔ میں آگے بڑھا تو انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولے، ہیلو بیبی۔ ہیلو سر، پلیز بیٹھ جائیے۔ کیسے ہیں آپ بیٹا؟ آپ کے ابو؟ انہوں نے سلطانہ سے پوچھا۔ ٹھیک ہیں سر، آپ کو سلام کہا ہے۔ وعلیکم السلام۔ فون پر بات ہوئی تھی میری ان سے۔ یہ شہاب ہے نا؟ جی سر، میرا نام ہی شہاب احمد ہے۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے، یہ بتائیے۔ ٹھیک ہو جناب، مجھے تھوڑی سی تفصیل ممتاز احمد خان نے بتائی تھی۔ آپ مجھ سے جو بھی چاہتے ہیں بے دھڑک بتائیے۔ باتیں تو جناب بہت سی ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بنیادی مسئلہ ایڈوکیٹ ظاہر حسین کی تلاش ہے۔ آپ یقیناً ظاہر حسین ایڈوکیٹ کو جانتے ہوں گے۔ ظاہر حسین صاحب ہمارے شناساؤں میں سے ایک ہیں۔ اگر آپ کو ان کی تلاش ہے تو آپ بالکل صحیح جگہ آئے ہیں۔ اسی چیمبر میں ہماری ہی منزل کے عقبی حصے میں ظاہر حسین ایڈوکیٹ کا دفتر ہے۔ میرا خیال ہے وہ ابھی آئے نہیں ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بار میں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، کاش یہ وہی ظاہر حسین ہوں۔ بھائی میرا خیال ہے یہ وہی ہوں گے۔ ایک مرزا ظاہر بیگ ایڈوکیٹ ہیں، ایک ظاہر خان نیازی صاحب تھے جو ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ اس وقت یہی ایک ظاہر حسین ہے۔ جو آپ ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کچھ ذاتی معاملات ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ بس تھوڑی سی معلومات، اگر آپ پسند فرمائیں۔ ہاں ہاں کہیں۔ مجھے طاہرہ خانم کا پتہ درکار ہے۔
مل جائے گا، میرے پاس فائلوں میں موجود ہے، میں ابھی نکلوا دیتا ہوں۔ اب یہ بتائیں کہ میں آپ کو کیا پلاؤں؟ نہیں انکل شکریہ، ہم چائے وغیرہ پی کر آئے ہیں، سلطانہ نے فوراً کہا۔ اچھا خیر ٹھیک ہے، ایک منٹ، نیاز علی نے کہا اور فون اٹھا کر کسی سے بات کرنے لگے۔ انہوں نے طاہرہ خانم کی فائل سے ان کے گھر کا پتہ لکھ کر لانے کے لیے کہا اور فون بند کر دیا۔ اگر مناسب سمجھے تو یہ بھی بتائیں کہ طاہرہ خانم کے کیس کی کیا کیفیت ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ خود ان کے وکیل اخلاق جاوید کا کہنا ہے کہ وہ یہ کیس ہار چکی ہیں۔ اب میں کیا کہوں، خود ان کے وکیل اس سلسلے میں مایوس ہیں۔ انشاءاللہ تعالی عدالت سے جلد ہی ممتاز احمد صاحب کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، میں نے ممتاز صاحب سے بھی کہہ دیا ہے کہ طاہرہ خانم ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو نچلے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کیس ہار جائیں گی لیکن دوسرے ذرائع استعمال کریں گی۔ اس کے لیے ممتاز صاحب کو تھوڑا سا محتاط رہنا پڑے گا، انہیں اپنے بچاؤ کا بندوبست بھی کرنا ہوگا۔ میں خود بھی کسی وقت ان سے ملنا چاہتا ہوں، بلکہ سلطانہ بیٹے آپ میرا یہ میسج انہیں دے دیں کہ میں ان سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہوں۔ بہت ہی گوشہ نشین قسم کے انسان ہیں، لیکن میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ ویسے میرا خیال ہے اس کیس کے سلسلے میں 2-3 پیشیاں اور پڑیں گی اور اس کے بعد فیصلہ ممتاز صاحب کے حق میں ہو جائے گا، کیونکہ طاہرہ خانم نے دعویٰ غلط کیا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ زمین کروڑوں روپے ملکیت کی ہے۔ اس وقت جب جائیداد کا بٹوارا ہوا تھا تو اس زمین کی اتنی قیمت نہیں تھی۔ موجودہ دور میں زمینوں کی جو قیمتیں آسمان تک پہنچی ہیں، انہوں نے اس زمین کو بھی پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا ہے، اور طاہرہ خانم یہ بات جانتی ہیں کہ اگر اس زمین کا تھوڑا سا حصہ بھی ان کے قبضے میں آ گیا تو وہ اس سے کروڑوں کما لیں گی۔ خیر میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو بتائیے، ظاہر حسین صاحب کو تلاش کرا لیا جائے۔ ہاں میں چپراسی بھیجتا ہوں۔ ایک بار پھر نیاز علی نے فون پر کسی کو کچھ ہدایات دیں اور فون بند کر دیا۔ پھر چند ہی منٹ کے بعد چپراسی نے دروازے پر دستک دی اور اندر آ کر بولا، ظاہر صاحب کورٹ سے واپس آ چکے ہیں۔ مجھے انتہائی خوشی تھی کہ میرے دونوں کام پہلے ہی دن ہو گئے، یعنی طاہرہ خانم کا پتہ بھی مل گیا اور ظاہر صاحب سے بھی ملاقات کے امکانات پیدا ہو گئے۔ میں ان سے پاپا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو گیا اور فوراً ہی میں نے نیاز علی ایڈوکیٹ سے اجازت مانگ لی۔ ٹھیک ہے، اور بیٹے سلطانہ، میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو مجھے فون پر بتا دینا، نیاز علی نے پر اخلاق لہجے میں کہا اور ہم دونوں ان کے کمرے سے نکل آئے۔ باہر آئے تو ایک کلرک نے ایک چٹ میرے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ طاہرہ خانم کا پتہ تھا۔ میں نے وہ چٹ احتیاط سے بیگ میں رکھ لی۔ چپراسی ہمیں ساتھ لے کر ظاہر حسین کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ ظاہر صاحب کا آفس بھی سادہ سا ہی تھا۔ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کے سامنے والے حصے میں ایک کلرک بیٹھا ہوا تھا۔ دوسری میز پر ایک بارش شخص کام کر رہا تھا۔ وہ اگر کالا کوٹ نہ پہنے ہوئے ہوتا تو کسی طور پہ بھی وکیل نظر نہ آتا۔ ہم نے ظاہر حسین کے بارے میں پوچھا۔ کلرک نے اسی بارش شخص کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں اور سلطانہ اس کے پاس پہنچ گئے۔ ظاہر حسین نے نگاہیں اٹھا کر ہمیں دیکھا اور بولا، تشریف رکھیے، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ آپ ظاہر حسین صاحب ہیں؟ میں نے پوچھا۔ الحمدللہ، فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ظاہر صاحب میں بحرین سے آیا ہوں۔ آپ امتیاز صاحب کو جانتے ہیں، جن کا تعلق ماضی میں صفدر آباد سے رہ چکا ہے؟ ہاں کیوں نہیں، وہ میرے کلائنٹ ہیں اور طویل عرصے سے میں ان کے مفادات کی دیکھ بھال کرتا رہا ہوں۔ فرمائیے کیا بات ہے، خیریت؟ ظاہر صاحب یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ امتیاز صاحب بحرین کے دارالحکومت منامہ میں رہتے ہیں اور ان کی جائیداد وغیرہ ہے یہاں پر۔ ہاں بیٹے، میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ میرے صرف کلائنٹ ہی نہیں دوست بھی ہیں۔ بات کیا ہے؟ تو کیا آپ کو یہ بات نہیں معلوم کہ وہ پچھلے 3.25 مہینے سے بحرین واپس نہیں پہنچے ہیں؟ ظاہر حسین حیرت سے بولے، جی ہاں، تقریباً 3.25 مہینے پہلے وہ معمول کے مطابق یہاں آئے تھے۔ عام طور سے وہ 10-15 دن کے بعد واپس چلے جاتے تھے، لیکن اب 3.25 مہینے ہو گئے ہیں، ان کی کوئی خبر بھی نہیں ملی اور وہ منامہ واپس نہیں پہنچے۔ 3.25 مہینے سے؟ ظاہر حسین نے حیرانی سے کہا اور پھر ایک طرف رکھا ہوا رجسٹر اٹھا لیا اور اس کی ورق گردانی کرنے لگے۔ ایک صفحے پر رک کر انہوں نے کچھ دیکھا، پھر بولے، 27 تاریخ کو وہ میرے پاس آئے تھے۔ اس دن میں نے 16 لاکھ روپے کی ایک رسید ان کے حوالے کی تھی، میرا مطلب ہے پاس بک جو ان کے بینک کی ہے۔ میں نے معمول کے مطابق وصول شدہ رقم ان کے بینک میں جمع کرائی تھی اور پھر پاس بک ان کے حوالے کی تھی۔ 27 تاریخ کا مطلب ہے آج 12 تاریخ ہے اور 12 اور 3 15 دن پہلے کی بات ہے جب میری ان سے ملاقات ہوئی ہے۔
میرا دل اچھل پڑا تھا۔ کم از کم پاپا کی زندگی کی خبر تو ملی تھی۔ آپ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 15 دن پہلے آپ سے ملے تھے۔ یہ دستخط موجود ہیں ان کے۔ میں اصول کا آدمی ہوں، ہر چیز کا ریکارڈ رکھتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے والد صاحب ہی کے دستخط ہیں نا؟ ظاہر حسین صاحب نے رجسٹر میرے سامنے کر دیا اور میں نے ایک لمحے میں پاپا کے دستخط پہچان لیے۔ میرا دل خوشی سے معمور ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے میرا تردد دور کر دیا۔ مزید ان کے بارے میں کیا علم ہے آپ کو؟ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بار ان کی مصروفیتیں کیا ہو گئی تھیں؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کی ان سے دوستی بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں محتاط بھی ہوں، مصروف بھی۔ بے شک کسی سے میرے تعلقات کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، لیکن میں ذاتیات پر کبھی مداخلت نہیں کرتا۔ البتہ یہ بات میرے علم میں ہے کہ یہاں ان کے کچھ عزیز و اقارب سے چپکلش چل رہی تھی، بس اس سے زیادہ میرے علم میں نہیں ہے۔ کوئی ایسی بات جو اتفاقیہ طور پر آپ کے علم میں آ گئی ہو؟ ظاہر حسین صاحب سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر انہوں نے کہا، 2 پتے دے سکتا ہوں آپ کو، یا پھر آپ کو اس کا علم بھی ہو۔ یہاں ان کے بڑے بھائی ممتاز احمد صاحب رہتے ہیں، سمن آباد میں ان کا مکان ہے۔ جی ہاں، میں طاہر ابو کے پاس ہی ٹھہرا ہوا ہوں، یہ میری کزن ہے۔ اچھا، دوسرا ایک پتہ، ان کی ایک دوست ہیں رمزی صاحب۔ ان کے ایک دوست ہیں رمزی صاحب، وہ ایک کاروباری آدمی ہیں۔ یہاں ان کا ایک فلیٹ ہے، علامہ اقبال ٹاؤن میں۔ وہ فلیٹ عام طور سے امتیاز احمد استعمال کرتے رہے ہیں۔ ایک بار انہوں نے مجھے فلیٹ پر بلایا تھا، اس لیے مجھے اس کے بارے میں علم ہے۔ آپ مجھے اس کا پتہ دے سکتے ہیں؟ ہاں، ظاہر حسین نے ایک ڈائری سے ایک پتہ نوٹ کر کے میرے حوالے کر دیا، پھر بولے، میرے لائق اور کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ یہ میرا فون نمبر رکھ لیجئے۔ میں پریشان ہو کر پاپا کی تلاش کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ اگر ان کے بارے میں کوئی اطلاع ہو تو براہ کرم اس نمبر پر فوراً اطلاع دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، ظاہر حسین نے کہا اور ایک فائل اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لی۔ اس کا مقصد تھا کہ اب ان کے پاس سے اٹھ جانا چاہیے۔ ہم لوگ وہاں سے اٹھے اور باہر نکل آئے۔ سلطانہ نے کہا، اقبال ٹاؤن کے ان فلیٹوں کے بارے میں جانتی ہوں، کیا خیال ہے وہاں چلیں گے؟ ہاں سلطانہ، بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ اب جب نکلے ہیں تو چچا جان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ہی لوٹیں گے۔ خدا کرے وہ ہمیں وہیں مل جائیں، ہو سکتا ہے کسی الجھن کی وجہ سے رکے ہوئے ہوں، سلطانہ نے خلوص سے کہا۔ ہم نیچے آ کر کار میں بیٹھے اور سلطانہ نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ ایک ذرا سا سکون ملا تھا مجھے، کم از کم 15 دن پہلے تو پاپا خیریت سے تھے۔ بہرحال راستے طے ہوتے رہے۔ اقبال ٹاؤن سمن آباد سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ہم لوگ مطلوبہ جگہ پہنچ گئے تھے اور پھر اس فلیٹ پر جس کا پتہ ہمیں دیا گیا تھا، لیکن اس فلیٹ کے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر ہم مایوس ہو گئے۔ میں سامنے والے فلیٹ سے معلومات حاصل کرتی ہوں، سلطانہ نے کہا، اور پھر اس نے دوسرے فلیٹ کی کال بیل دبا دی۔ کچھ لمحوں کے بعد ایک صاحب باہر آئے اور ہم دونوں کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ معاف کیجیے گا، یہ جو سامنے والے فلیٹ میں رمزی صاحب رہتے ہیں؟ ہاں، تو پھر رمزی صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں؟ آپ لوگ کہیں باہر سے آئے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں کیا ہوا ہے؟ ان صاحب نے کہا، نہیں، خیریت، کیا ہوا ہے؟ لاش ملی ہے یہاں سے، لاش۔ رمزی صاحب کے ایک دوست عموماً یہاں آ کر رہا کرتے تھے، کہیں باہر سے آتے تھے۔ ابھی تھوڑی دن پہلے کی بات ہے، شاید 7-8 دن ہو گئے، اس فلیٹ سے بدبو کے بھبکے اٹھنے لگے۔ فلیٹ بند تھا، ہم نے پولیس کو بلایا۔ پولیس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اندر ایک لاش موجود تھی۔ یہ اسی دوست کی لاش تھی جو یہاں آیا کرتے تھے۔ ہم نے بھی انہیں اچھی طرح دیکھا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا، سلطانہ بھی ہونق ہو گئی تھی۔ چند لمحات تک تو میں بول ہی نہیں پایا، پھر میں نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ ان دوست کا حلیہ بتا سکتے ہیں مجھے؟ ہاں، بتا سکتا ہوں، تھوڑا بہت۔ انہوں نے جو حلیہ بتایا، اسے سن کر میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ یہ حلیہ 100% پاپا کا تھا۔ لیکن ان کا انتقال کیسے ہوا؟ سلطانہ نے پوچھا۔ پولیس کہاں کسی کو کچھ بتاتی ہے صاحب، ہم تو ویسے ہی مصیبت میں پڑ گئے تھے۔ 3-4 بار پولیس اسٹیشن جانا پڑا اور فضول قسم کی بحث کا شکار ہونا پڑا۔ وہ تو یوں کہو کہ میرا بیٹا عدالت میں کلرک ہے، اس کے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں پر کوئی عذاب نہیں آ سکا، ورنہ پولیس آسانی سے کہاں چھوڑتی ہے۔ جناب، یہاں کا پولیس اسٹیشن کتنی دور ہے؟ آپ لوگ ہیں کون؟ آخر بتائیں گے نہیں؟ آپ اگر ہمیں پولیس اسٹیشن کا پتہ بتا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ ہم رمزی صاحب کے رشتہ دار ہیں۔ پولیس اسٹیشن زیادہ دور نہیں ہے،
گاڑی شاڑی ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے، یا پیدل بھی جا سکتے ہو؟ ان صاحب نے پولیس اسٹیشن کا پتہ بتایا اور ہم دونوں لڑکھڑاتے ہوئے وہاں سے اتر آئے۔ سلطانہ بھی کچھ کہتے ہوئے ڈر رہی تھی اور میری بھی حالت خراب تھی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، سلطانہ بھی خاموش تھی۔ جو کچھ معلومات حاصل ہوئی تھیں وہ بڑی بھیانک تھیں۔ ظاہر حسین کے کہنے کے مطابق پاپا رمزی صاحب کے فلیٹ میں رہا کرتے تھے۔ رمزی صاحب ملک سے باہر ہوتے تھے۔ فلیٹ سے ان کے دوست کی لاش ملی تھی۔ کیا وہ پاپا ہی تھے؟ ڈوبتے دل اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ میں اور سلطانہ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئے۔ ایس ایچ او ایک خوش مزاج اور نوجوان آدمی تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور یہ بھی کہ میں بحرین سے آیا ہوں اور اصل معاملہ کیا ہے۔ ایس ایچ او نے گردن ہلائی اور بولا، بڑی افسوسناک بات ہے کہ وہ آپ کے پاپا تھے۔ لاش کی کچھ تصویریں ہیں میرے پاس، اگر آپ برداشت کر سکیں تو میں آپ کو دکھاؤں؟ جی دکھا دیجیے، اور یہ بھی بتائیے کہ وہ لاش کہاں ہے۔ میرا خیال ہے 4 دن تک اس کی تشہیر کی گئی۔ لاش کو سرد خانے میں رکھوا دیا گیا تھا، لیکن کسی طرف سے کوئی اطلاع نہیں مل سکی، چنانچہ اسے لاوارث لاش کے طور پر دفن کر دیا۔ یہ تصویریں دیکھ لیجیے۔ پولیس آفیسر نے 3 تصویریں نکال کر میرے سامنے رکھ دیں اور میں ان پر جھک گیا۔ یہ میرے پاپا ہی کی لاش تھی۔ میرے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور اس کے بعد میں وہیں پولیس اسٹیشن میں بے ہوش ہو گیا۔ یہ بے ہوشی کتنی طویل رہی اس کا تو فوری طور پر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں سمنا آباد والے گھر کے ایک کمرے میں تھا۔ یہ کمرہ میرا نہیں تھا، بلکہ شاید گھر کا ہی کوئی اور خالی کمرہ تھا۔ میرے پاس سلطانہ، ہیرا، تایا صاحب اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو میں نے ان کی گردن میں پکڑے ہوئے آلے سے پہچانا تھا۔ وہ ایک کاغذ پر کچھ لکھ رہے تھے، پھر انہوں نے کاغذ گہرا دیتے ہوئے کہا، یہ کچھ طاقت کی دوائیں ہیں، اعصاب کو سکون دیتی ہیں، ان کی حالت بہتر ہوتی جائے گی اور آپ بیٹے حوصلے سے کام لیجیے۔ جوان آدمی ہیں، خود ممتاز صاحب بیچارے ضعیف اور اعصابی مریض ہیں۔ آپ سوچ سمجھ کر عمل کیجیے، میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ میں چلتا ہوں۔ ممتاز صاحب، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی حالت بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ جو شوق تھا وہ برداشت کر چکے ہیں۔ سلطانہ نے جلدی سے بیگ سنبھالا اور ڈاکٹر صاحب میرا شانہ تھپتھپا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تایا ابو، آپ کو سب کچھ معلوم ہو گیا؟ ہاں بیٹے، تایا صاحب نے کہا اور رونے لگے۔ تایا ابو، میرے پاپا مر گئے؟ میرا بھائی مر گیا، میں تنہا رہ گیا بیٹے، میں تنہا رہ گیا۔ ایک سہارا تو تھا کم از کم، وہ سہارا بھی ختم ہو گیا۔ بیٹے حوصلے سے کام لو، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ سلطانہ واپس آ گئی تھی۔ ہیرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دوائیں لے کر آتی ہوں، اس نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سلطانہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سلطانہ، مجھے پولیس اسٹیشن سے کیسے لایا گیا؟ میں نے سوال کیا۔ تھانہ انچارج نے مجھ سے تفصیلات پوچھیں۔ پہلے تو یہ کہنے لگے کہ اگر میں چاہوں تو آپ کو ہسپتال پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ گھر ہی پہنچا دیں۔ وہ ہمیں گھر پر ہی چھوڑ گئے ہیں اور یہ کہہ گئے ہیں کہ آپ کی حالت بہتر ہو جائے تو انہیں فون کر دیا جائے اور وہ آ کر آپ سے آپ کا بیان لیں گے، کیونکہ رمزی صاحب کے فلیٹ میں ملنے والی لاش کے سلسلے میں تفتیش چل رہی ہے۔ تایا ابو، یہ رمزی صاحب کون ہیں؟ آپ انہیں نہیں جانتے؟ بالکل نہیں جانتا میرے بیٹے، میرا بھائی بھی مجھ سے بدظن تھا۔ وہ یہاں آتا تو ضرور تھا، لیکن میرے پاس بہت کم ٹھہرتا تھا، اور ٹھہرتا بھی تھا تو اماں جی کی وجہ سے۔ سب سے دل خراب تھا اس کا۔ بڑھاپے میں بہت سے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر قسم کھا کر کہتا ہوں اور اپنے بھائی کی روح کو جواب دہ ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی برا عمل بھی نہیں کیا تھا۔ وہ سب سے بدظن ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ رمزی صاحب کون ہیں۔ یہ آنے کے بعد وہ کافی دن تک یہاں چکر نہیں لگاتا تھا اور اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ ویسے بیٹے، وکیل ظاہر حسین کا بھی فون آیا تھا، شاید وہ بھی فرصت پا کر یہاں آئیں۔ انہیں تفصیل بتا دی گئی ہے۔ غالباً ایس ایچ او نے ان سے تمہارے بارے میں بات کی تھی۔ پاپا نہ جانے کس کا شکار ہو گئے۔ تایا ابو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ بیٹے حوصلے سے کام لو، ڈاکٹر نے تمہیں طاقت کے انجیکشن بھی لگائے ہیں۔ یہ کہ اب جو کچھ کرنا ہے تمہیں ہی کرنا ہے۔ تایا ابو، گھر اطلاع کر دی جائے؟ ضروری ہے بیٹے، بہت ضروری ہے۔ میں نے تمہارا انتظار میں ابھی تک فون نہیں کیا۔ امتیاز اب اس دنیا میں نہیں ہے، اگر کوئی رنجش تھی بھی تو وہ اب ختم ہو گئی۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ انہیں اطلاع دو اور اپنے بڑے بھائی سے پوچھو کیا کرنا ہے۔ ہمیں تو ابو کے جنازے کو کاندھا دینے کی سعادت بھی نصیب نہیں ہوئی۔
ان کی لاش لاوارث سمجھ کر دفن کر دی گئی۔ کتنے بد نصیب ہیں ہم، میں نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ سلطانہ بھی رونے لگی تھی۔ طے ابو بولے، حوصلے سے کام لو، سب سے پہلے ان لوگوں کو فون کرو اور ان سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے۔ سلطانہ مجھے میرا موبائل دیجیے، میں نے کہا، اور سلطانہ نے میرا موبائل فون میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اس پر سرفراز بھائی کا نمبر ملایا اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف فوراً ہی فون ریسیو کر لیا گیا۔ سرفراز بھائی، میں شہاب بول رہا ہوں۔ ہاں شہاب، خیریت بتاؤ۔ سرفراز بھائی، خیریت نہیں ہے، میں نے کہا، اور سرفراز بھائی کو شاید میری روئی آواز کا اندازہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح شہاب، وہ مضطربانہ انداز میں بولے۔ پاپا مر چکے ہیں شہاب بھائی، میں نے کہا، اور اس کے بعد بھرائی ہوئی آواز میں پوری تفصیل انہیں سنا دی۔